والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام اور قرآن پاک کی آیات بماع تفاسیر اور دیگر مشورے ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ وصیتیں ہیں، کچھ احکام ہیں، ان سب کے ساتھ آپ کی خدمت میں الحمدللہ ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آپ کو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ معلوم ہے کہ ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات، مستند تفاسیر اور اچھے ترجمے کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اس سے جو اصلاحی نکات نکلتے ہیں، جو احکام وغیرہ حاصل ہوتے ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارا موضوع زیر بحث تھا وہ نکاح، اس کے بعد پھر مہر کے مسائل تھے، اور اس میں ضمناً ایک بات آ گئی تھی جس پہ میں تفصیلی کلام کر رہا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، حکم بیان فرمایا۔ پہلے شوہروں سے خطاب فرمایا کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو اور اس طرح کہ تم نے ان کو بالکل چھوا نہ ہو، یعنی خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو، کوئی جسمانی تعلق قائم نہ ہوا ہو، اور تم نے ان کو طلاق دے دی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ پہلے مہر باقاعدہ عورت کا مقرر ہو چکا تھا، تو اب تم پر لازم ہے کہ اس مہر کا نصف تم عورت کو دو گے۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ اگر عورتیں چاہیں تو یہ نصف بھی معاف کر دیں، کہ آدھا تو اللہ نے منع کر دیا اور آدھا کہ ہم لیتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی ان کے لیے جائز ہے۔ اور فرمایا مردوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ پورا کا پورا عورت کو دے دیں، اگر 1,00,000 مہر تھا تو 1,00,000 ہی دے دیں، 50,000 نصف کر کے نہ دیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کا عورتوں کو پورا مہر دینا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، بہت اچھا ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ دل کی صفائی کی علامت ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی رخصتی ہوئی نہیں ہے اور طلاق ہو گئی تو لازم بات ہے کوئی نہ کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی تبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر مرد اس کو پورا کا پورا مہر دے رہا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا دل بڑا پاکیزہ، بہت صاف ستھرا، اور دشمن کو بھی معاف کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے، یعنی قلب بیمار نہیں ہے، مریض نہیں ہے، کیونکہ قلب مریض انتقام کی دعوت دیتا ہے، سامنے والے کو ذلیل کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس سے بدلہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔ اور جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور تھا کہ 13 سالہ مکی زندگی میں کفار نے جو ظلم شدید کرنے تھے کیے، پھر 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر بھی سرکار مسلسل ان کی وجہ سے گویا کہ ایک طرح سے تبلیغ دین کے سلسلے میں بھی پھر اور جہاد وغیرہ کے سلسلے میں بے آرامی کا ہی شکار رہے، لیکن اس کے باوجود جب فتح مکہ کا موقع آیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ پھر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، یہ دل کی صفائی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ شوہر اس طرح کی بیویوں کو بھی کہ جنہیں کسی خاص وجہ سے چھونے سے قبل، رخصتی سے قبل ہی طلاق دے دی، انہیں پورا کا پورا مہر دے دیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر جو بات فرمائی وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو فراموش نہ کرو۔ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ ایسی صورتحال جس میں ایک دوسرے سے نفرت ہے، رخصت سے قبل طلاق ہو گئی ہے، حالانکہ دیکھیں ایک نکاح کے اندر کس قدر اہتمام ہوتا ہے، نکاح کی تیاریاں کتنے عرصے سے شروع کر دیتی ہیں عورتیں، کپڑوں کا انتخاب، زیور کا انتخاب، یہ چیز وہ چیز، پھر ہال کی بکنگ، پھر کارڈز وغیرہ چھپوانا، پھر ان کو بانٹنا، اور پھر رسومات کتنی ساری، اور صورتحال یہ ہو جائے کہ رخصتی سے قبل ہی طلاق ہو جائے، تو کس قدر بڑا معاملہ ہوا ہے، کس قدر مطلب ارمانوں کا خون ایک طریقے سے ہوا ہے، لڑکے والوں کا بھی لڑکی والوں کا بھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے پر احسان کرنے کو فراموش نہ کرو، بڑا دل رکھو، یہی مومن کی شان ہے۔ لہٰذا ہم آپ کو ایک خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے کہ جب دشمنی پیدا ہو گئی ہے، نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، تب بھی احسان کو نہ بھولنے کی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، اور جب یہ صورتحال نہیں ہے، گھر میں پیار سے رہ رہے ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، تو بدرجہ اولیٰ پھر احسان ایک دوسرے پر کرنا چاہیے۔ اس پہ ہم پچھلے پروگرام میں بھی تفصیلی ہم کلام کر چکے تھے، اور آخر میں یہاں پر پہنچے تھے کہ اصل ہماری بڑی مصیبت یہ ہے کہ اکثر لڑکا لڑکی غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں، یعنی اتنی تربیت تو ہوتی ہے کہ ماں لڑکے کو کہہ رہی ہوتی ہے دیکھ بیوی کا غلام مت بن جانا، آج کل کی لڑکیاں بہت چلاک ہے بیٹا، تم جیسوں کو تو یوں بیچ دیں گی، یہ بس مجھ سے رابطہ رکھنا تو بیٹا، مجھے جو بات ہو مجھے بتانا، میں جانتی ہوں لڑکیوں کے یہ کیا معاملہ ہے،
اچھا جی امی جی، اچھا جی امی جی، یہ تربیت اماں کر رہی ہیں۔ بہنیں وہاں سے پھر کونچے مارتی ہیں کہ تم ہمیں نہیں بھول جانا، یاد رکھنا، تمہیں بیچ کے کھا جائیں گی وہ، یہ وہ پہلے ہی بیچارہ محاذ آرائی کے لیے تیار۔ ارے بھائی محبت ڈالو، پیار ڈالو اس کے دل میں، نہیں، پہلے اس کو فریق بنا دیا۔ اور وہاں سے پھر اس لڑکی کی ماں بھی اسی سنت پر عامل، دیکھ بیٹی زیادہ ساس کو آگے نہ آنے دینا، نندوں کو زیادہ نہیں آگے آنے دینا، یہ تیرا گھر خراب کروا دیں گی، ایک لمٹ تک رکھ، تجھے زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایک دفعہ تو نے کام کرنا شروع کر دیا تیرا گھر کا سارا کام تجھ پہ ڈال دیں گے۔ جی امی جی بے فکر رہیں، اور شوہر کو یوں 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 قابو میں رکھنا۔ جی اچھا، یہ تربیت ہے ہمارے یہاں۔ اور وہ جو ایک اسلامی تربیت ہے جس سے گھر حقیقتاً ایک جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے، آپس میں پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، جذبات و احساسات اور فیلنگز کا احترام ہوتا ہے، وہ تربیت ہے ہی نہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو بھیجنے والے ہیں معذرت کے ساتھ وہ خود بیچارے تربیت یافتہ کامل طور پر نہیں ہوتے۔ تو جب تک ہم اپنے تعلیم شرع کو نہ سیکھیں اور اس کو زندگی پر عملی طور پہ نافذ نہ کریں، کبھی بھی ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہو سکتا۔ یہ جو شکایتیں کرتے ہیں انبار لگا ہوا، یقین کریں، میلز، میسیجز، ہر گھر میں یہی مسئلہ، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پھڈا ہو رہا ہے، بے برکتی، یہ تنگ دستی، یہ مسائل ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں ہو رہی ہیں، روزانہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ تمام اسباب کو دیکھیں وہ الگ بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ تعلیم شرع نہیں ہے، اسے ہم نے اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ نہیں کیا ہے۔ اگر یہ نافذ ہوتی، ہم اسلام کو کچھ سمجھتے اور اس حکم پر عمل کرتے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، تو کبھی یہ گندی صورتحال نہ ہوتی، کیونکہ اسلام عفو و درگزر کا درس دیتا ہے، پیار کا، محبت کا، احسان کا، ایک دوسرے کی غلطی نظر انداز کرنے کا، ایک دوسرے کو عزت دینے کا، ایک دوسرے پر دوسرے کی عزت خراب کرنا حرام قرار دیتا ہے۔ اور ہم دیکھیں جب اس پر عمل نہیں کرتے تو گھر میں فتنہ فساد ہوتے۔ اس لیے ہم پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں عرض کر رہے تھے کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے احسانات کو یاد کریں، جو ایک دوسرے سے نعمتیں ملی ہیں اس کو یاد کریں، یوں نہ کریں کہ شوہر جو کچھ اس نے کیا وہ یاد رکھے، جو بیوی کر رہی ہے اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دے، ایسے ہی بیوی نے جو کچھ کیا وہ اس کو یاد رکھ رہی ہے، لیکن جو شوہر کر رہا ہے اس کو بھول رہی ہے، یہ غلط ہے۔ اور اس کو خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت اس پہ وعید بیان فرمائی، جیسے ہم نے حدیث آپ کو سنائی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شوہروں کی ناشکری عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، اور فرمایا کہ عورت کی عادت ایک بیان فرمائی کہ بعض اوقات ایک مرد اس کے ساتھ ساری زندگی اچھا سلوک کرتا ہے، پھر اس کی طرف سے کوئی ایک ناگوار بات ہو جاتی ہے تو عورت یہ کہہ دیتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے، یعنی سارے احسانات فراموش کر کے ایک دم اس کو یوں ثابت کرنا کہ تم نے میرے ساتھ کبھی بھی کچھ اچھا نہیں کیا، کوئی اگر کیا بھی ہے تو وہ اتنا قابل ذکر نہیں ہے، حقیر ہے، معمولی ہے، بالکل پھٹا کھاؤ۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں، یہ تبدیل ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیوی کی عزت آپ کے دل میں ہو اور اس کی اہمیت کا احساس ہو، اور بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ شوہر کی عزت ہمارے دل میں بڑھے اور اس کی اہمیت کا احساس ہو، تو جو ایک دوسرے سے فائدے مل رہے ہیں بس اس پہ نگاہ رکھیں۔ مثال کے طور پہ مرد دیکھیں عورت سے سکون حاصل کرتا ہے تو بری عورتوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی انسان کے لیے ایک عظیم تحفہ زوجہ کی شکل میں عطا فرمایا۔ پھر زوجہ کھانا بنا کر دیتی ہے، اگر باہر کا ہوٹل کا آپ کھانا کھائیں، مرچیں تیز، نمک تیز، گندے مسالے، پتہ نہیں کیا کچھ ڈالتے ہیں۔ آج کل تو آپ اگر نیوز وغیرہ کے جو یہ تفتیشی ٹیمیں حملے کر رہی ہیں اور جو چیزیں لے کر آ رہی ہیں ہمارے ملک پاکستان کا، تو سبھی اللہ ہی حافظ ہے، لیکن جو محاورتاً کہتے ہیں اللہ ہی حافظ ہے یہاں کا، تو کہ مردار جانوروں کی چربیاں نکال کر وہ اس کا گھی بنا کے بیچا جا رہا ہو، تو پھر باہر جا کے تو یہ چیزیں کھانی پڑیں گی۔ گھر میں پکا پکایا کھانا، جب چاہیں چائے آ رہی ہے، کپڑے استری شدہ مل رہے ہیں، دھلے ہوئے صاف ستھرے، پالش کر کے دے رہی ہے عورت، اور کس طرح عورت بہت سی چیزوں میں تعاون کرتی ہے شوہر کے ساتھ، تو اب اس شوہر کو تمام چیزیں یاد کرنی چاہیے۔ اور یہ بہت بڑا عورت کا احسان ہے، میں کہتا ہوں بہت بڑا احسان ہے کہ وہ بچوں کو سنبھالتی ہے۔
ان کی چک چک پک پک، ان کی لڑائی جھگڑے، امی اس نے مجھے مار دیا، یہ کہہ رہا ہے، وہ ماں بیچاری ڈیل کرتی ہے سارا دن۔ شوہر جب گھر پہنچتا ہے تو وہ ان چیزوں کو یاد نہیں کرتا، ان احسانات کو مانتا نہیں ہے بعض اوقات۔ وہ کہتا ہے تم کیا کرتی کیا ہو گھر کے اندر، پڑی تو رہتی ہو بستر کے اندر، لیٹی رہتی ہو، ٹی وی چلتا رہتا ہے۔ ارے بھائی یہ جو بچے ہیں یہ طوفان ہے، طوفان۔ شیطان بھی بعض اوقات پناہ مانگتا ہوگا بچوں سے، اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو میرا تو مشورہ یہ ہوگا، ایسے مرد حضرات جو بیوی کے کسی بھی کام کو نہیں سراہتے، تو ایک ہفتے میں دن ایسا ہونا چاہیے کہ پورا گھر ان کے سپرد کر دیا جائے۔ کرو بھائی، شروع سے اٹھ جاؤ، ناشتہ بناؤ، پھر برتن دھو، پورے گھر کی صفائی کرو، اور بیوی میکے چلی جائے اور سنبھالو بچے۔ اب جو بچے سارا دن فائٹ کریں گے اور ابا جان کا حال خراب کریں گے، تو اس کو شام کو احساس ہوگا، جب اس کا دماغ ٹن ٹن کر رہا ہوگا، پلپلا ہو رہا ہوگا دماغ، اور تھکن سے چور ہو چکا ہوگا، تو اندر سے آوازیں آئیں گی کہ یار آفس جانا ہی بہتر ہے بھائی، یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، گھر سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جب وہ تھکا ہارا آتا تھا تو سمجھتا تھا میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، تھکا ہارا آیا ہوں آفس سے، تم کیا کرتی ہو گھر میں پڑی ہوئی ہو۔ تو ایک دن آپ ذرا پڑھ کر دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو بڑی ہمت دی ہے، اتنی یعنی اس کو مطلب معاملات کو دیکھتی ہے، اور اتنے ساری ذمہ داریاں ادا کرتی ہے۔ جو کر رہی ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو بے پرواہ عورتیں ہیں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم نازل فرمائے، ان کو ہدایت دے، لیکن جو بہن کر رہی ہیں اس کو سراہیں تو صحیح نا۔ تو اس طریقے سے پھر انسان آنکھ بند کر کے سوچے، اگر میں گھر میں رہوں، چھٹی کے دن کا حساب کر لیں، چھٹی میں بعض اوقات ہم گھر پر ہوتے ہیں اور بچے شرارتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر بیوی گھر کا کام بھی کر رہی ہوتی ہے، تو آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اگر یہ شوہر ہوتا اور میں اس کی بیوی ہوتی، اپنے آپ کو لمحے کے لیے بیوی تصور کر لیں، اور پھر میں سارے کام کرتی تو کیسے کرتی، تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی احساس ہوگا کہ نہیں واقعی یہ۔ اب بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے جو گھر میں زیادہ بچے ہوتے ہیں، اس میں کپڑے اتنے اترتے ہیں کیونکہ بچے تھوڑی تھوڑی دیر میں خراب کر دیتے ہیں، اور خصوصاً جب بچے اسکول جاتے ہیں، اگر 2 یونیفارم کے سیٹ بھی فی بچہ ہو، تو کہ چلو ایک دن ایک پہنے گا پھر وہ گندے کر لیں گے تو دوسرا صاف ستھرا موجود ہو، تو ہر دوسرے دن وہ دھلتا ہے، یونیفارم تو دھونا پڑتا ہے، پھر بچوں کی جوتوں پہ پالش وغیرہ، کس قدر ماں خیال کرتی ہے، کس قدر وہ بیچاری چولہے کے سامنے جل کر، جون جولائی کے اندر آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دھوپ وہ گرمی کے اندر کام کر رہی ہے اور آپ کے لیے اچھا سا کھانا بنا کے لا رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کا احساس کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے بہنوں کو شوہر کا احساس کرنا چاہیے کہ شوہر باہر جو بہنیں بیچاری مجبوری کے تحت باہر نکلتی ہیں، وہ کم از کم اور کچھ بھی نہیں تو انہیں یہ اندازہ ضرور ہے کہ مردوں کی نگاہیں کیسے ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ عورت کو اسی سے کتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے گزرتی ہے، یہ کھڑے ہوئے لوگ ایسا دیکھتے ہیں جیسے کہ کچا کھا جائیں گے اس کو۔ بعض تو اس دروازے سے نکلتی ہے تو چھوڑنے جاتے ہیں سٹاپ تک نگاہوں کے ذریعے، اور نگاہ ہی نہیں ہٹاتے، تو وہ کس قدر ان نگاہوں کی چبھن محسوس کرتی ہوگی وہ مجبور خاتون، لیکن گھر سے بیچاری نکلنا پڑتا ہے، اور پھر کوئی آوازیں کسنے والے بھی ہوتے ہیں، آوازیں کس دیتے ہیں۔ پھر جو غریب بیچاری ہوتی ہیں خواتین، جو رکشہ ٹیکسی افورڈ نہیں کر سکتی ہیں، ویگن میں چل رہی ہیں، بس میں جا رہی ہیں، دھکے ہیں، رش ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، اور پھر عدم تحفظ کا احساس، باہر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں، یہاں جیسا ماحول ہے، باہر تو خیر بہت ہی پروٹیکشن کے حوالے سے بہت اچھا ماحول ہے، ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس بہن کو سوچنا چاہیے کہ آج اگر میرے شوہر کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں اگر باہر نکلتی ہوں تو کن کن چیزوں کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس شوہر نے مجھے ان تمام چیزوں سے بے پرواہ کیا ہوا ہے۔ میں گھر میں اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ ایک چھت کے سائے تلے بڑے سکون سے ہر چیز حاصل کر رہی ہوں، اور یہ تمام کون دے رہا ہے؟ شوہر دے رہا ہے۔ تو وہ شوہر کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ میں ایک نارمل اس کے بتا رہا ہوں، ورنہ بعض ایسے ہوتے ہیں شوہر نکھٹو گھر میں پڑے ہوئے ہیں، کماتے نہیں ہیں، بیویاں کمانے گئی ہوئی ہیں۔ یہ ایک الگ نارمل لائف سے ہٹ کر ایک صورتحال ہے جو ہر گھر میں مختلف ہو سکتی ہے۔ ہم پہلے وہ بات کر رہے ہیں کہ جو ایک عموماً گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ شوہر کماتا ہے، عورت گھر سنبھال رہی ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کے پھر ان جو احسانات ہیں، یا جو ہر ایک جو ذمہ داری نبھا رہا ہے، دوسرے کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ نہ بیوی یہ سوچے کہ تم ذرا ایک دن گھر میں گزار کے دیکھو میں کتنی مشکل سے کرتی ہوں، تم تو یہاں آرام سے جاتے ہو، آفس میں بیٹھتے ہو، کام کرتے ہو اور آ جاتے ہو، ہم سارے دن ایسا کر رہے ہیں۔
اور نہ شوہر یہ سوچے کہ میں آفس جاتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں، تم کیا کرتی رہتی ہے، گھر میں پڑی رہتی ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں بالکل غلط ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے احسانات کو یاد کرتا رہے، شمار کرے۔ بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ چاہیں تو ایسا کر لیں، ایک ڈائری لیں، شوہر ایک ڈائری لے لے اور بیوی کی اچھی خصوصیات، اس کے احسانات اور جو کچھ وہ اچھا کام کر رہی ہے وہ سب لکھیں۔ دوسری طرف ایک اور صفحے کے اوپر جو بیوی کے اندر خرابیاں ہیں وہ لکھیں، جو مطلب یہ کہ کچھ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں وہ چیزیں لکھیں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اچھے اوصاف اور جو وہ آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے احسانات، ان کا ریشو عموماً زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح اگر بیوی کرے وہ حساب کتاب کر لے، یا مرد یہ اگر وہ کر سکتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ اب اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے اندر کون کون سے اچھے اوصاف ہیں، کون سی خراب عادات ہیں، اور میں بیوی پہ کیا کیا کر رہا ہوں احسانات۔ پھر وہ غور کرے۔ جب مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی کے بارے میں لکھا، اچھے اوصاف بھی لکھے، بری اس کی صفات بھی لکھی، پھر اپنے اچھے اوصاف لکھے، اپنے اندر جو خراب عادات ہیں صحیح محاسبہ کر کے وہ بھی لکھ لی اگر شعور ہے تو۔ ورنہ ہمارے ہاں تو ہمیں تو اپنا قصور نظر ہی نہیں آتا، ہم تو بالکل معاذ اللہ کوئی فرشتے کی طرح ہیں، سامنے والا شیطان ہے۔ ایسا نہیں، دیانتدارانہ محاسبہ۔ اب اس کے بعد یہ سوچنا چاہیے مرد کو کہ اگر میری بیوی میں کچھ خراب عادات ہیں تو یہ دیکھو پوری لسٹ اچھی عادات کی بھی تو ہے، تو مجھے اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو نہیں۔ اور پھر اپنے بارے میں غور کرے کہ میرے اندر اگر یہ اچھی عادات ہیں تو یہ خراب عادات بھی تو ہیں۔ تو جب میری بیوی ان خراب عادات کے باوجود مجھے قبول کیے ہوئے ہے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کی خراب عادتوں کو نظر انداز کر کے اچھائیوں پہ نگاہ رکھ کر اسے میں قبول کروں۔ تو پھر ایک پیار بھرا ماحول بنے گا۔ اسی طرح بیوی احساس کرے، شوہر بھی احساس کرے، تو یہ ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل بنیں گے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ مطلب تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ہائپر ہو کر فوراً گالی گلوچ پہ اتر آنا، مار پیٹ، یہ بات مطلب بیچارے ہوتے ہیں، اب کیا کہا جا سکتا ہے، سمجھا ہی سکتے ہیں۔ ایسے لوگ تو شاید ہمارا پروگرام بھی نہیں دیکھتے ہوں گے کہ ان کے خاندان برادری کے اندر ہوتا ہی ایسا ہے، گالیاں بکنا، مارنا، پیٹنا، سامنے والے کو، بیوی کو ذلیل کر دینا۔ لیکن یہ سب غلط طریقہ ہے، یہ مہذب قوموں کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہمارا مذہب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ اگر کوئی دیندار ہے، داڑھی والا ہے، سر پہ امامہ ہے، وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے امامے یا داڑھی کی وجہ سے اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا، وہ بھی غلط کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا، شریعت اس کو منع کر رہی ہے۔ اس لیے پیار محبت کا ماحول بنا کر اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بن جائیں، اور اگر جو ہمارے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں اگر اس قسم کی کوئی خرابی آپ کے گھر میں ہے، ہمت کر کے اس کو باہر نکالیں اور جنت والا ماحول بنا لیں، بالکل اس میں کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں، پیار ہے، محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر